یہ سال تھا 10 ہجری ذی الحج کا، جب نبی پاک کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور نبی پاک کو یہ خبر کی کہ اگلے سال آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، جس کے بعد نبی پاک نے اپنا آخری حج کرنے کا ارادہ فرمایا اور تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں نہ رہے اور حج کرنے کے لیے نکل آئے۔ اسی طرح صحابہ کی 1.5 لاکھ کے قریب آبادی حج کرنے کے لیے نکل آئی رسول پاک کے ہمراہ۔ حج کرنے کے بعد میں نبی پاک کا گزر قوم کے میدان سے ہوا، جہاں سے نبی پاک کے اوپر فوراً وحی آئی صحابہ کو اسلام کے بارے میں آخری دفعہ آگاہ کر دیا جائے، جس کے بعد نبی پاک نے سب سے یہ فرمایا کہ جو اس مقام سے آگے نکل گئے ہیں وہ واپس آ جائیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا۔ دراصل یہ مقام ایسا مقام تھا جہاں سے سب لوگ مختلف ممالک سے آئے ہوئے اپنے اپنے ممالک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے اس راستے سے ایک طرف مدینے کا راستہ نکلتا ہے، ایک طرف ایران کا، ایک طرف شام کا، تو دوسری طرف مصر کا۔ تو جب نبی پاک نے سب لوگوں کو غدیر کے مقام پر جمع ہونے کے لیے کہا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پہ ممبر کیسے بنائیں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اونٹوں کی بالان کو اتارو اور ان سے ایک بلند ممبر تعمیر کر دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد نبی پاک نے اپنا خطبہ دینا شروع کیا۔ اس مبارک جگہ پر نبی پاک نے اپنا آخری خطبہ دیا، جسے کہ خطبہ حجت الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اور حجت الوداع کے خطبے میں چند باتیں نبی پاک نے یہ عرض کی کہ اے مسلمانوں، ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تم لوگوں کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، تو تم لوگ یہ بات غور سے سن لو اور جن لوگوں تک پہنچا سکتے ہو ان تک بھی پہنچا دو، اور جن تک یہ باتیں نہیں پہنچ سکی۔ جیسے یہ دن حرمت والا ہے، ایسے ہی دوسرے مسلمان اور ان کا مال تم لوگوں کے لیے حرمت والا ہے۔ لوگوں کا مال ان تک پہنچا دو اور ان کی امانتیں واپس کر دو اور انہیں تنگ نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ عورتوں کے مقابلے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور تمہاری بہت زیادہ خدمت گزار بھی ہیں۔ کبھی بھی زنا کے قریب بھی مت جانا، اور اے لوگو سنو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، نماز قائم رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ زبان، رنگ اور نسل کے حساب سے آپس میں تعصب مت کرنا، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اللہ کے سامنے تم سب لوگ برابر ہو۔ اور اے لوگوں سنو، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دین آج تم پر مکمل ہو چکا۔ میں تم پر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد نبی پاک نے مولا علی کو ممبر پر بلایا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیا میں تم لوگوں کو عزیز ہوں؟ کیا تم لوگ مجھے اپنا مولا سمجھتے ہو؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ جی ہاں بالکل۔ تو نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ پوری طرح بلند کر دیا اور فرمایا، من کن تو مولا فہذا علی مولا، یعنی جن جن کا میں مولا ان کا علی مولا۔ جس دن نبی پاک نے حضرت علی کے بارے میں یہ الفاظ کہے اور ان کو ممبر پہ بلا کر یہ عزت بخشی، تو اس دن کو عید غدیر کہا جاتا ہے، جو کہ اہل تشیع حضرات مناتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ عیدیں صرف وہی ہیں جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتائی، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔